موسلا دھار بارش شروع ہو گئی کیسے، اور چشمہ جاری ہو گیا، اور زمین سے دینار نکلنے والا نمازی کا واقعہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو چند واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ موسلا دھار بارش ہوئی کیسے؟ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مالی نے ایک بار حاضر ہو کر شدید قحط سالی یعنی بارشیں نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر فرمایا، اے باغبان، آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور، مجھے تو آسمان میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھ کر دوبارہ پوچھا، مالی نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری یا چوتھی بار نماز پڑھ کر وہی سوال کیا تو مالی نے جواب دیا، ایک پرندے کے پر کے برابر بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ آپ نماز و دعا میں اسی طرح مشغول رہے یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مالی کو حکم دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور کہا، یہ بارش فلاں فلاں محلوں سے آگے نہیں بڑھی۔ چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور اسلامی لشکر پیاس کی شدت سے پریشان و بے قرار ہو گیا۔ اسی وقت آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا زمین کریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا، ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا اور لشکر والوں نے اپنے برتنوں میں بھی پانی بھر لیا۔ پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، نماز سے زمین سے دینار نکلنے والا واقعہ۔ حضرت ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے، کچھ ان کے۔ میں نے اکیلا 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لدانے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا، اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے پاس دینار ہیں؟ اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز فارغ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور زمین سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کی بات سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت معلوم کروں۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس میں خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا اس نے زمین پر ہاتھ مارا، وہاں سے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے پہلی مرتبہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ عاشق نماز مان گیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے کہا، 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو میں نے کہا، 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور 20 دینار نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیے۔
اور کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو، میرے مالک بہت غنی ہے، میں اسے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا اللہ پاک کا مقرب بندہ ولی ہے، مجھ پر روب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور رات میں رو کر گزار دی۔ بے شک نماز ہمیں ہر چیز میں مدد دیتی ہے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ غور فرمائیں یہ کیسے سبق امیز واقعات ہیں۔ ان سے ہمیں درس ملتا ہے کہ قرآن پاک نے جو ہمیں نسخہ عطا فرمایا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اس نسخے میں بڑی طاقت ہے۔ کیسے ہی مشکل ہو، کیسے ہی پریشانی ہو، اس نسخے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ فائدہ نصیب ہوگا۔